الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے کہا کہ میں ایک مخلوق بنانے والا ہوں، میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے اللہ، آپ ایسی مخلوق کو کیوں کر بنانا چاہتے ہیں جو دنیا میں خون خرابہ کرے گی، فساد کرے گی، لڑائی جھگڑے کرے گی، دنگے اور فسادات میں مبتلا ہوں گے؟ ہم تو تیری عبادت کے لیے کافی ہیں، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری بندگی کرتے ہیں، پھر تو کیوں ایسی مخلوق کو بنانا چاہتا ہے، دنیا میں بھیجنا چاہتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جواب دیا کہ جو چیز میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو، حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھائے، کچھ کلمات کا علم دیا، اور وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو کچھ چیزوں کے نام بتائے، ان کے علم میں ڈالے، اور پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ ان کے نام بتاؤ، کیونکہ اللہ نے اس کا علم فرشتوں کو نہیں دیا تھا تو وہ ان کے نام بتانے سے قاصر تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے ان چیزوں کا علم سکھا دیا تھا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے نام بتا دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو افضل المخلوق بنایا ہے وہ علم کی بنیاد پر بنایا ہے۔ اللہ نے علم ایک ایسی عظیم نعمت انسان کے لیے بنائی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ تمام مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور برتر ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، جیسا کہ ابھی آیت میں گزرا کہ عبادت کے لیے بہت سارے فرشتے موجود تھے، احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے دنیا بنائی کچھ فرشتوں کو حکم کر دیا کہ تم سجدے کی حالت میں رہو گے تو وہ قیامت تک اللہ کی عبادت اس طرح کریں گے کہ وہ سجدے کی حالت میں رہیں گے۔ کچھ فرشتوں کو اللہ نے حکم کر دیا کہ تم رکوع کی حالت میں رہو، تو قیامت تک ان کی مجال نہیں ہے کہ وہ رکوع سے اٹھ جائیں۔ دنیا بلکہ کتنے ہزاروں سال، لاکھوں سال گزر گئے اور پتہ نہیں دنیا کتنے لاکھوں سال اور ہزاروں سال تک ابھی چلتی رہے گی۔ تو اتنی طویل اور اتنی لمبی عبادت اللہ کی مستقل ہوتی رہے گی، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور اس کو افضل المخلوق بنایا تو وہ اس کے علم کی بنیاد پر بنایا۔ اور آپ مشاہدہ بھی کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس دنیا میں بھی انسان کی رفعت، انسان کی بلندی، انسان کا مقام و مرتبہ
انسان کی پہچان اس کے علم رکھنے سے اور اس کی جہالت سے کی جاتی ہے۔ اگر معاشرے میں کسی انسان کے پاس علم ہے تو وہ بڑا انسان بھی سمجھا جاتا ہے، وہ سمجھدار انسان بھی سمجھا جاتا ہے، اسے تمیز تہذیب والا انسان بھی کہا جاتا ہے، لوگ اس کی عزت بھی کرتے ہیں، اس کا احترام بھی کرتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اسی علم کے صدقے میں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی خاصیت رکھی اور اس کی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوق بتایا۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی خوشخبری دی گئی تو وہاں بھی علم کی تلقین کی گئی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے۔ سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی اس میں یہی کہا گیا کہ آپ پڑھیے۔ تو علم سیکھنے کو، علم سکھانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی اہمیت دی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ ظاہر ہے کہ قرآن سے بڑا علم اس دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ دیگر علم بھی موجود ہیں، انجینئرنگ کا علم ہے، ڈاکٹری کا علم ہے اور دیگر چیزوں کا علم ہے، دیگر شعبے جات کا علم ہے، اس سے انکار نہیں ہے کہ وہ بھی علم ہے، لیکن قرآن کریم سے بڑا علم اس دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ اس لیے کہ دنیاوی علوم اور فنون جو ہیں وہ دنیا تک محدود ہیں۔ یعنی ایک انسان اگر ڈاکٹر بنتا ہے، وہ اپنی زندگی کے اتنے مال و دولت کو خرچ کرتا ہے، جمع پونجی کو خرچ کرتا ہے اور ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کرتا ہے تو اس کو فائدہ تو ضرور ہوگا، اس کے اندر تہذیب و تمدن بھی آئے گا، اس کے اندر طور طریقہ آئے گا، اس کے اندر اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ آئے گا، اس کے اندر لوگوں کو عزت دینے کی تہذیب اور تمیز آئے گی، اور اس کا علم بھی اس کو فائدہ دے گا کہ وہ لوگوں کے کام آئے گا۔ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی بیماریوں کو ختم کرے گا، وہ ایک بہت بڑا ذریعہ بنے گا۔ بہت اچھا کام ہے، بہت نیک کام ہے، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود اس کا علم محیط ہے اس دنیا کے حد تک۔ وہ کیسے کہ جب تک اس کے ہاتھ پیروں میں جان ہے، جب تک وہ جوان ہے، جب تک وہ تندرست اور توانا ہے، اور جب تک اس کا دماغ کام کر رہا ہے صحیح طریقے سے، وہ انسانیت کو فائدہ پہنچائے گا۔ لیکن جیسے جیسے وہ کمزور ہونا شروع ہوگا، جیسے جیسے بڑھاپے کی طرف بڑھتا چلا جائے گا، حالانکہ وہ خود ڈاکٹر ہے تو وہ دنیا کا علاج کرنا تو دور، وہ خود اپنا بھی علاج نہیں کر پائے گا، اور ایک وقت گزرتے گزرتے ایسا آئے گا کہ اس کی آنکھ بند ہو جائے گی اور اس کا تمام علم ختم۔ اس کی آنکھ بند ہوئی، وہ اس دنیا سے گزر گیا، اس کا تمام علم ختم، اس سے اب وہ کچھ فائدہ اور نفع نہیں اٹھا سکتا۔ اسی طرح دنیا کے تمام علوم ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انجینئر ہے تو اس کی انجینئرنگ اسی وقت تک ہے جب تک اس کے جسم میں جان ہے۔ وہ کوئی گھر بنا سکتا ہے تو اسی وقت تک بنا سکتا ہے جب کہ اس کے اعضاء مضبوط ہوں، صحیح طریقے سے کام کر رہے ہوں، اس کا دماغ صحیح طریقے سے چل رہا ہو۔ اگر وہ بستر مرگ پر پڑ گیا، اس کی خود حالت خراب ہو گئی، وہ موت کے قریب پہنچ گیا، تو اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اس کا علم بھی رہے گا، اس کی ساری محنت بھی رہے گا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دیگر علوم کے مقابلے میں قرآن کا علم اس لیے زیادہ بہتر ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان قرآن کا علم حاصل کرے، انسان دین کا علم حاصل کرے تو انسان کی اس دنیا میں بھی بھلائی ہے
کہ لوگ اس کو عزت کی نظر سے دیکھیں گے، لوگ اس کو مقام و مرتبہ دیں گے، لوگ اس کا احترام کریں گے، قرآن کی نسبت سے اس کو اللہ عزت سے بھی نوازے گا۔ اور جب اس کی آنکھ بند ہوگی، اور یہ حقیقت ہے کہ ہر انسان کو، ہر جاندار کو اس دنیا سے جانا ہے، یہ دنیا کسی کے لیے ہمیشہ کے لیے نہیں بنائی گئی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو، ہر ایک شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب یہ حقیقت ہے، جب یہ بات برحق ہے، تو پھر ہر انسان کو، ہر جاندار کو اس دنیا سے جانا ہے۔ تو ظاہر ہے اس دنیا سے جانے کے بعد کی زندگی بھی اللہ نے کچھ بنائی ہے، بلکہ اس دنیا سے جانے کے بعد کی زندگی ہی اصل زندگی ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ میں ڈاکٹر بن کے اس دنیا سے جاؤں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی وہاں پر میرے علم کے ذریعے مجھے کامیاب کر دے، تو ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس علم کا تعلق اس دنیا سے رکھا گیا ہے، آخرت سے کسی علم کا تعلق نہیں ہے سوائے قرآن کے، سوائے اللہ کے دین کے۔ تو جس درجے ممکن ہو، جس حد تک ممکن ہو، ہم دین کی تعلیم کو حاصل کریں۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی حافظ بن جائے، ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی عالم بن جائے، لیکن اتنا تو ضروری ہے کہ ہر کوئی اتنے مسائل سے واقف ہو کہ زندگی میں کون سی چیز حرام ہے، کون سی چیز حلال ہے، کیا انسان پر فرائض ہیں، کیا انسان کے لیے چیزیں واجب ہیں، کن چیزوں کو سنت کہا جاتا ہے، نماز کیسے ادا کی جاتی ہے، روزہ رکھنے کا کیا طریقہ ہے، زکوٰۃ دینے کا کیا طریقہ ہے۔ اس لیے کہ دین کا بنیادی علم ہونا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، سب کو دین کا بنیادی علم سیکھنا ضروری ہے۔ اور پھر جو قرآن کی تعلیم کو سیکھے اور اس کو سکھائے، تو پھر اس سے بہتر شخص کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ وہ خود اس کی نجات کا ذریعہ ہے، اس کی نجات کا ذریعہ تو ہے ہی ہے، اور تمام لوگوں کی نجات کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے ایک حافظ قرآن کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ ایک حافظ کو قیامت کے دن حکم ہوگا کہ آیت پڑھتا جا اور درجات میں چڑھتا جا، اس کی آخری منزل وہ ہوگی جہاں قرآن کی آخری آیت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا عظیم مرتبہ رکھا ہے، اس لیے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کی تعلیم کو سیکھتا ہے اور اس کو سکھاتا ہے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جس درجے میں بھی دین کی تعلیم سیکھ سکتے ہیں، جہاں بھی ہمیں موقع ملے، ہم اس سے نہ چکے کہ ہم دین کی تعلیم کو سیکھیں، اور یہ کوشش کریں کہ ہم اگر ایک حدیث اور ایک آیت بھی کسی تک پہنچا سکتے ہیں، ایک اسلام کا حکم بھی کسی کے پاس پہنچا سکتے ہیں، تو ہم پہنچائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور اپنے اعمال کے مد نظر بھی ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اگر سبحان اللہ پڑھنا کسی کو یہ بتا دیں کہ سبحان اللہ پڑھنے کا کیا ثواب ہے، تو یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑے اجر کی بات ہے، یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑے ثواب کی بات ہے۔ اس لیے کہ کام آنے والی صرف اور صرف یہی چیز ہے کہ ہم اللہ کے دین کو دنیا میں پہنچائیں، لوگوں تک پہنچائیں، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ غیر مسلم ہوں، ہم سب تک یہ کوشش کریں کہ ہم دین کی بات کو پہنچائیں، دین کی دعوت کو پہنچائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری احادیث کا تذکرہ کریں، پیاری احادیث دنیا تک پہنچائیں۔ اگر ہماری اس بات کے ذریعے کوئی ایک شخص بھی ہماری باتوں پر عمل کرنے والا بن جائے، تو وہ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ جب ہمیں نیکیوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی، اس وقت ہماری یہ چیزیں کام آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔